آج 14 محرم دوسری جمعرات کے دن سب کام چھوڑ کر ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ گھر گاڑی دولت سب کچھ آج ملے گا، یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 محرم جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی زندگی کی ساری مشکلات، پریشانیاں، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی ساری دلی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی فوری مدد نازل ہوتی ہے، جسے پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، رب کی طرف رجوع کر لو۔ اللہ ہمیشہ یہی چاہتا ہے اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرے، اس کا بندہ صرف اسی سے سوال کرے، صرف اسی سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں، اے میرے بندے تو مجھ سے دعا کر، میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ آج اللہ سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ آج اللہ تعالیٰ سے وہ خزانے مانگنے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی نہیں مل سکتے۔ وہ خواہش کرنی ہے جو آپ کو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی۔ آج اس وظیفے کو پڑھ کر ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، اور نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے انسان کا اللہ پر اعتماد اور یقین پختہ اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب انسان اللہ پر توکل اور یقین کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ آپ کی بڑی سے بڑی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ کو اگر دولت کا مسئلہ ہے، بیماری ایسی ہے کہ کئی سالوں سے شفا نہیں مل رہی، گھر میں مشکلات آ چکی ہیں، گھر میں مایوسی آ چکی ہے، گھر میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے، اگر آپ کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ حل نہیں ہو سکتا، آج یہ وظیفہ پڑھنے سے وہ بھی حل ہو جائے گا۔ مرد اور عورتیں دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ عورتوں کے ساتھ بھی مسائل پیش آتے رہتے ہیں اور مردوں کے ساتھ بھی مسائل پیش آتے رہتے ہیں۔ پیسوں کے مسئلے ہوتے ہیں، دولت کے مسائل ہوتے ہیں، بیماریوں کے مسائل ہیں، اولاد کے مسائل ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، منافع صحیح نہیں ہو رہا۔ آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا ہے، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، وہ فوراً ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ دولت، شہرت، عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا جن کے کاروبار بالکل بند ہو چکے ہیں اور بند کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں، یا اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، رزق اور دولت کی تمام تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں، وہ آج یہ دولت کا حاصل خاص اور شرطیہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو سال میں صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے، اور محرم کا مہینہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، لیکن اس کا ہر دن قبولیت کا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ اللہ کریم سے مانگنے کا ہے، اللہ سے خزانے لوٹنے کا ہے۔ آج جس کو جو چاہیے مانگ لو۔ ایک وقت وہ ہے جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گر گراتا ہے، اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر مانگتا ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے جب اللہ رزق اور دولت کے دربار سجائے بیٹھا ہے۔ کوئی مانگنے والا ہے، کوئی خزانے لوٹنے والا ہے، کوئی عزت اور دولت سے مالا مال ہونے والا ہے، تو یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو۔ اس وظیفے کو رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ غیب سے فرشتے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں۔ کوئی اللہ کا نیک ولی آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے رکھ جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں بے سکونی، بے چینی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ آج جو شخص بھی اس خاص وظیفے کو صرف ایک بار پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے معاملات کو بہتر کر دیں گے، اور غیب سے آواز آئے گی، آؤ اپنا رزق لے جاؤ۔ یہ وظیفہ کروڑوں کا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے مقدر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج محرم کا بہت ہی خاص دن ہے، اہمیت والا دن ہے۔ آج آپ نے اس خاص قبولیت کے دن، اس خاص برکت والے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے، اور رب کعبہ سے اپنی جھولیاں رزق سے بھروا لینی ہے، اپنی پسند کا نصیب لکھوا لینا ہے۔ یہ کامیابی کا 100% یقینی عمل ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آج اس دن کو ہرگز بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ دنیا داری میں، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر اگر آج کا دن آپ نے گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، کیونکہ آج وقت ہے اللہ کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کا، رب کی رحمتوں سے جھولیاں بھرنے کا۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آج اس دن کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ آج محرم کی 14 تاریخ جمعرات کے دن ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے،
اور آج کے دن رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ آج انعامات لینے کا وقت ہے۔ آج رب کریم کو راضی کرنے کا وقت ہے، رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ آج اس خاص عمل کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو غیب سے اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملیں گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اس کے لیے اپنا تن من دھن سب بیچ کر اس کی تمام خواہشات کو پورا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس ذات کے جب آپ لوگ لاڈلے بنو گے اور آپ اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو پڑھو گے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی آپ کوشش کرو گے، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں محرم کی 14 تاریخ جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے ابھی پڑھ لیں، صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے کہ آج 14 محرم جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے، آپ نے سب سے پہلے 3 بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجات بلند کر دیتا ہے اور 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے وہ میں ہوں گا۔ چنانچہ جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، تسلی سے پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، آرام، صبر اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آپ کا جو مقصد ہے آپ نے اس کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، آپ اپنی اولاد کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ کو نوکری نہیں مل رہی، یا آپ کہیں اچھی جگہ نوکری کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ کاروبار میں منافع ہو، تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو اس کی نیت کر لیں کہ میرے بچے یا بچی کا رشتہ کہیں اچھی جگہ پر ہو جائے۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آج اللہ رب العزت سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔
اپنی جائز حاجت جائز مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہے اور آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے۔ استغفار کی بہت زیادہ برکت ہے۔ اللہ پاک کو وہ لوگ بہت پسند ہوتے ہیں جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتوں دیکھو کتنی مخلوق ہے، کتنی دنیا ہے، سب لوگ گناہ کرتے ہیں پھر اس میں دھنس جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ آج کل لوگ بہت گناہ کر رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، کسی کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے، کوئی صغیرہ گناہوں کو صغیرہ نہیں سمجھ رہا تو کوئی کبیرہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا جا رہا ہے، کوئی نمازیں چھوڑ کر بھی اللہ سے سچی توبہ نہیں کر رہا، حالانکہ نمازیں چھوڑنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن جو لوگ گناہ کر کے اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں تو پھر اللہ پاک ان سے خوش ہوتا ہے اور ان کو خوب نوازتا ہے، اور جو بھی وہ مانگتے ہیں تو پھر اللہ پاک ان کو نوازتا ہے۔ تو محترم ناظرین، استغفار آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور دل ہی دل میں یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں اپنے گناہوں پر جو میں نے کیے ہیں، اور آئندہ میں گناہوں سے بچنے کی پوری پوری کوشش کروں گا۔ استغفر اللہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے کم از کم 100 بار پڑھنا ہے، اور اگر کسی کے پاس وقت ہے تو 313 بار پڑھ لیں۔ اور جو بندہ سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب آپ پہلے نمبر پر 100 بار استغفر اللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ الملک کا وظیفہ ہے۔ الملک کا مطلب ہے حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آج جب آپ رب کریم کو رب کے صفاتی نام الملک سے پکاریں گے تو اللہ اپنی بادشاہی کے طفیل آپ کو غنی کر دے گا، آپ کو اتنی دولت عطا کرے گا کہ آپ کے سارے گناہ مسائل جو پریشانیاں ہیں دور ہو جائیں گی۔ جو بھی شخص اس اسم کا ورد کرتا ہے اللہ پاک اس کو مال اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ جو بھی دولت کو لے کر آپ کے مسائل ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، تنگ دستی ہے یا دولت کی کمی ہے، آپ چیزیں نہیں خرید سکتے، آپ اچھا علاج نہیں کروا سکتے، آپ بیٹے کی شادی نہیں کر پا رہے، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، آپ کی پریشانیاں ہیں، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام تر مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو اتنی دولت عطا کریں گے کہ لوگ آپ کے گھر آ کر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا کہ آپ کو اتنی دولت ملی، تو آپ سب نے ان کو بتانا ہے کہ ہم نے اللہ کے صفاتی نام یا مالک کو پڑھا ہے۔ اللہ نے آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ الملک ایک بار ہو گیا، الملک دو بار ہو گیا، الملک تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر 33 مرتبہ 33 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جس کے ہاتھوں میں یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو بن مانگے مل جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر 33 مرتبہ الملک پڑھنے سے اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ جو شخص اس قرآنی آیت کو اپنی زبان پر پڑھتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب آسمان سے غیبی خزانوں کا منہ کھول دیتا ہے اور رزق کے 3 سو دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ کے راستے میں رکاوٹیں، پریشانیاں، جو بھی مسائل ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور غیب کے خزانوں سے آپ کو رب کریم نوازتا ہے۔
حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ بہترین کارساز ہے، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ جب کوئی بندہ محرم کی 14 تاریخ جمعرات کے دن اس بات کا اقرار کرتا ہے، اس قرآنی آیت کو پڑھتا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، تو اللہ کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو محرم کے مہینے میں، حرمت کے مہینے میں مجھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس بندے سے راضی ہوں، اے فرشتوں یہ بندہ جو مانگتا ہے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آپ بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آیت پڑھ لو۔ آپ نے کیسے پڑھنی ہے اور کتنی بار پڑھنی ہے توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس قرآنی آیت کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنی ہے اور نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ آیت مبارکہ اولاد کے لیے بہترین عمل ہے، بے روزگاروں کے لیے بہترین عمل ہے، مقروض افراد کے لیے بہترین عمل ہے۔ 14 محرم جمعرات کے دن صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر و کرم ہو جاتی ہے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رزق کا، دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ بادشاہی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج 14 محرم جمعرات کے دن یہ ایک وظیفہ پڑھ لو۔ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، آہستہ آہستہ آرام سے آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ آپ کے صرف 5 سے 7 منٹ یا زیادہ سے زیادہ آپ کا جو وقت لگے گا وہ 10 منٹ کا وقت ہوگا، لیکن اس وظیفے کے جو کمالات ہیں وہ اللہ پاک کے حکم سے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھ لیں، پھر آپ نے اس کے بعد ایک بار اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کو نوازتا ہے، اللہ پاک ہی ہے جو ہماری مشکلات کو ختم کرتا ہے۔ آپ نے اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کرنا ہے، ویسے تو ہر وقت اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کرنا چاہیے، لیکن یہ اس عمل کا حصہ ہے، تو آپ نے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 33 مرتبہ الملک پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، پھر ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگنی ہے۔ آپ کی جو حاجتیں ہیں وہ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگ لینی ہیں۔ دعا میں آپ نے حاجتیں مانگنی ہے، جو آپ کے لیے مسائل پریشانیاں ہیں آپ نے دعا میں اللہ تعالیٰ سے ان کا حل مانگنا ہے کہ اے اللہ تو ہی کارساز ہے، تو سب کو دیتا ہے، تو مجھے بھی عطا کر، تو مجھے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اللہ میری زندگی سے مشکلات کو دور کر دے، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرے بندوں کی خدمت کروں، میں دوسروں کے کام آؤں۔ اس طرح سے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔